اس کے ساتھ اس کو وہ جو الٹی کی شکایت ہے آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، سائیڈ ایفیکٹس نہیں آ رہے تھے، چونکہ ہم اس کو کوئی دوائی بھی اس کو انجیکشنز کی فارم میں نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میری کمر میں ٹیکا لگ گیا تو اس کی وجہ سے میری جو کمر کی درد ہے وہ ساری عمر ختم نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس کے تھرو سبھی گزرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی ہم لوگ سیزیرین ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا آلریڈی پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سیزیرین ہونا ہے، تو پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کمر میں ٹیکا نہیں لگوانا۔ لوگ اسپائنل انیستھیزیا سے یعنی اسپائنل جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور نہ صرف جو ہے لڑکی وہ خود سے بہت پریشان ہوتی ہے، اس کے پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کروانا ہی جنرل انیستھیزیا کے اندر ہے، اور کمر میں ٹیکا تو ہم نے کسی صورت بھی نہیں لگوانا، اور اگر میں ایسا کروں گی تو میرے ہسبینڈ بھی ناراض ہو جائے گا، میرے گھر والے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس میں ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس میں ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میری کمر میں ٹیکا لگ گیا تو اس کی وجہ سے میری جو کمر کی درد ہے وہ ساری عمر ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک متھ ہے، اس کا جو کہہ لیں کہ یعنی اس کے کوئی سائنٹیفک پروف ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی ہمارے پاس کتابیں ہیں، جتنی ہمارے پاس ہمارے پیشنٹس ڈیل ہو رہے ہوتے، کبھی آ کے وہ اس طرح کی کمر درد کی شکایت نہیں کرتے۔ پہلے وقت میں یعنی کہہ لیں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے جب اسپائنل انجیکشن لگایا جاتا تھا، اس کی نیڈل بھی فرق ہوتی تھی، اس کے علاوہ لگانے کی ٹیکنیک بھی فرق ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اکثر خواتین کو، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، شاید انہوں نے کبھی یہ چیز فیس کی ہو، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ، ٹیکنالوجی بدلنے کے ساتھ نیڈل میں بھی چینج آ گیا۔ اب وہ نیڈل اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس کو لگانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس موجود نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لگانے والا کتنا ٹرینڈ ہے، اور عموماً اگر آپ اچھے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لگانے والے لوگ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے لگاتے ہیں کہ بعد میں ہم نے کبھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھے ہیں۔ تو اگر میں اپنا کوئی فائنل ڈیسیجن دوں تو میں کہوں کہ جی اسپائنل انیستھیزیا جنرل انیستھیزیا سے بہت بہت بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسپائنل انیستھیزیا پیشنٹ کو دیتے ہیں تو ایک تو وہ ہوش میں رہتا ہے اور وہ اپنے بچے کو فوری طور پہ دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت دیر تک اس کو ہمیں دوبارہ سے پین کلرز دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو وہ جو الٹی کی شکایت ہے آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، سائیڈ ایفیکٹس نہیں آ رہے تھے، چونکہ ہم اس کو کوئی دوائی بھی اس کو انجیکشنز کی فارم میں نہیں دے رہے ہوتے۔ جنرل انیستھیزیا کی بات کریں تو جنرل انیستھیزیا میں ایک دم جب ہم اس کو بے ہوش کرتے ہیں اور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اکثر اس وقت اس کے بلڈ پریشر میں کافی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں۔ سیکنڈلی پیشنٹ کو گلے میں درد کی بھی شکایت ہوتی ہے، بعد میں وامٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو ایک دم سے بہت آپریشن کی سویر محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم جنرل انیستھیزیا دیتے ہیں تو ماں کو تو ٹیوب ڈال دیتے ہیں، ہم کچھ ایسی دوائیاں لگاتے ہیں کہ لنگس پیرالائز ہو جاتے ہیں، لنگس کو آرٹیفیشل مشینوں پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سرجری سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو دوائی آپ کو لگائی جاتی ہے وہ آپ کے بچے تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، اس لیے بچے کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب بچے میں تو وہ ہم ٹیوب نہیں ڈال سکتے نا، اس لیے وہ جو ڈیلے آتا ہے نا بچہ نکالنے میں، بعض دفعہ بچہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ پریگنینسی میں کچھ انڈیکیشنز کو چھوڑ کر سب پیشنٹس میں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ اسپائنل انیستھیزیا دیں، جنرل انیستھیزیا نہ دیں، وہ آپ کے بچے کے لیے بھی سیف نہیں ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اسپائنل انیستھیزیا ماں کے لیے بھی زیادہ سیف ہے اور بچے کے لیے بھی۔ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ماں کو کوئی دل کا ایسا مسئلہ چل رہا ہے، یا وہ خون پتلا کرنے والی دوائیوں پر ہے، یا اس کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہے، ہاں اس ایسی کنڈیشنز کے اندر اسپائنل انیستھیزیا نہیں دیا جاتا، یا اس کی اگر کوئی اسپائن کا ایشو ہے، کوئی ڈیفارمٹی ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے، تو یہ آپ بہتر ڈیسائیڈ کرنے والا جو بندہ ہے نا وہ انیستھیٹسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا انیستھیٹسٹ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ والا انیستھیزیا بہتر ہے تو ہمیشہ اس کی بات سنیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ بات ذہن سے نکال دے کہ لوگوں کو کمر کی درد اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عموماً ہماری 90% خواتین کو کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے، اور اس کی مین وجہ لیک آف ایکسرسائز ہے، وٹامن ڈی کی، کیلشیم کی کمی ہے، اس طرح کی جو وجوہات ہے اس کی وجہ سے کمر میں، یا ہماری وہ کہہ لیں کہ پوسچر ہمارا ایسا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے کمر درد کی شکایت جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ اس کے بارے میں فائنل یہی ہے کہ آپ کا اسپائنل انیستھیزیا جنرل انیستھیزیا سے بہت زیادہ سیف بھی ہے، آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہترین ہے۔ بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔